من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ تمہارا رب وہ ہے جو تمہارے لیے سمندروں میں کشتیوں کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تمہارے اوپر بڑا مہربان ہے۔ اور جب تمہیں سمندر میں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو اعراض کرتے ہو، اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 اور 67 ہے۔ شروع میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے عقیدہ توحید پر مختلف مقامات میں عقلی دلائل کا تذکرہ کیا ہے، یعنی ایسے دلائل کے جن کے بارے میں انسان کا عقل بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو یہ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یہ عقیدہ توحید پہ دلیل عقلی نمبر 5 ہے، 4 پیچھے مختلف جگہ پہ گزر چکی ہیں، اور اس دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں دریاؤں کے اندر کشتیاں چلانے کے ساتھ تمہیں ان پر سوار بھی فرمایا، اور صرف سوار نہیں کیا بلکہ لتبتغوا من فضلہ، سمندر کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا اور تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ پانی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی کہ جو چیز بھی پانی میں ڈالتے ہیں سو وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ نے پانی کی اس فطرت کو ختم کیا انسان کی طبیعت اور انسان کی نزاکت اور انسان کے فوائد کے لیے۔ کشتی بنوائی اور لکڑی کے اندر یہ قوت رکھی کہ پانی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ کشتی پانی میں پہنچی، پھر خود بھی اوپر سوار ہوئے اور ساتھ میں اپنا ساز و سامان بھی لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سمندر کے اندر اتنی بڑی بڑی پانی کی موجیں ہیں کہ جو دور سے انسان دیکھے تو ڈر جائے کہ اب تو نہیں بچتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ کشتی ان پانی کی موجوں میں سے نکل کر اپنے راستے پہ چلی جاتی ہے۔ فرمایا یہ تمہارا رب ہے یزجی لکم الفلک فی البحر، کہ جس نے دریاؤں میں کشتیوں کو چلایا، اور پھر لتبتغوا من فضلہ،
تمہیں کشتیوں پہ کیوں سوار کیا؟ فرمایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو۔ آج پوری دنیا کے اندر یہ جدید سے جدید دور اور جدید سے جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود تجارت کا سب سے بڑا ذریعہ وہ سمندر ہے، سب سے بڑا ذریعہ تجارت کا سمندر ہے۔ اور آیت کریمہ سے سمندری سفر اور سمندری تجارت کا اللہ تعالیٰ استحساناً حکم بھی فرما رہے ہیں، استحباب کی نظر میں کہ مستحب ہے یہ چیز کہ آپ سمندر کی تجارت کرو۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فرمایا یہ جو سب کچھ کیا ہے نا یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ تم یہ ساری چیزیں لے رہے ہو اور تلاش کر رہے ہو، رزق اپنا اور تجارت ہو رہی ہے۔ آگے پھر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی کی ہے، میری رحمت دیکھ کہ میں اللہ تعالیٰ نے تجھے سمندروں میں سے رزق دیا اور اتنا بڑا رزق کا حصہ دیا کہ تیری عقل بھی دنگ اور حیران رہ جاتی ہے اس پہ۔ زمینی تجارت کروڑوں روپے میں، اربوں روپے میں، لیکن سمندر کی تجارت لامحدود قیمت میں۔ ایک بحری جہاز جب آتا ہے نا، آ کے بندرگاہ پہ لینڈ کرتا ہے، تو ایک بحری جہاز جو تجارت کر کے آئے دوسرے ممالک سے اربوں کھربوں ڈالر کا سامان لے کے آتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ بس ایماندار لوگ لے کے آئے اور ہمارے مقدر نصیب میں بھی ہو جائے یہ بات کہ ہم ایمانداری کی بہاریں دیکھ لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جتنا کچھ ہمارے ملک میں ہے اتنا دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، زراعت ساری ملک میں پیدا ہوتی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں ہم باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں۔ افسوس تو اس بات پہ، بناتے خود ہیں اور منگواتے باہر سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو یہ میری رحمت ہے کہ میں نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا، لیکن شکوہ کیا انسان پہ کیا؟ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا جب کبھی تم سمندر میں سفر کر رہے ہو نا اور سفر کے دوران تمہاری کشتی بھنور میں پھنس جائے، تمہاری کشتی طوفان کے اندر پھنس گئی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا دنیا میں جس کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی مشکل میں پکار رہے ہوتے ہو نا، تو سمندر پانی کی اس سطح پہ وہ سارے تم سے گم ہو جاتے ہیں، سب غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں صرف نظر آتا ہوں تو الا ایاہ، صرف میں اکیلا اللہ۔ پھر تم وہاں مجھے پکارتے ہو، وہاں پکارتے ہو یا اللہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے دے، اور جب اگر تو نے نجات دے دی تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تجھے مانیں گے، ہم تیری عبادت کریں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تیری عبادت میں، سب کچھ وعدے کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جیسے ہی میں اللہ تعالیٰ تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہوں، أَعْرَضْتُمْ، فوراً انکار کر دیتے ہو، جیسے ہی کنارے پہ پہنچے فوراً انکار کر دیا کہ جی ہماری مدد تو ہمارے فلاں حضرت صاحب نے کی ہے، جی فلاں حضرت صاحب ہمیں پہنچے ہیں مدد کے لیے، فلاں ہمارے پیر صاحب جناب ہماری مدد کو پہنچے، انہوں نے ہمیں بچائے ہیں۔ فرمایا أَعْرَضْتُمْ، انسان تو فوراً انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ سورہ زمر میں فرمایا ثم اذا فضلہ نعمۃ منہ نسی ما کان یدعو الیہ من قبل وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلہ، الفاظ بھی وہی فرمایا کہ جب مجھے پکارتے ہیں نا مشکل میں اللہ تعالیٰ وہ مشکل دور کر دیتا ہوں، تو پھر ایسے ہو کہ چل پڑتا ہے میں اللہ تعالیٰ کو پیٹھ دے کے نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، کہ جیسے اس نے مجھے بلایا ہی نہیں تھا، جیسے اس نے مشکل میں مجھے بلایا ہی نہیں تھا، اور پھر کرتا کیا ہے؟ وجعل للہ اندادا، اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں ہماری تو اس مشکل میں فلاں میں مدد کی ہے، ہمارے تو فلاں حضرت صاحب پہنچے اور انہوں نے ہماری مشکل دور کی ہے، پر میں أعرضتم، فوراً انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نوازش کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکوہ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان کتنا ناشکر ہے، انسان کتنا ناشکر ہے، میری رحمت بھی دیکھ، میں اللہ تعالیٰ نے تجھے کتنی نوازشات عطا فرمائی، اور اپنی ناشکری بھی دیکھ
کہ یہ ساری نعمتیں اور رحمتیں دیکھنے کے باوجود وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، انسان بڑا ناشکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک شروع کر دیتا ہے، میں اللہ کا چاہیے تو تھا، نعمتیں ملی ہیں شکر کرے، پر میں شکر کی بجائے شرک شروع کر دیتا ہے۔ اب شکر میں بھی 3 الفاظ ہیں، شرک میں بھی وہی 3 الفاظ ہیں، اور میں چاہیے تھا شکر کرنا لیکن ناشکری کی ہے، ناشکری بھی کی، وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، ناشکری کن الفاظ میں کی، فرمایا میرے شریک بنانا شروع کر دی کہ جی فلاں نے ہماری مدد کی اور فلاں ہمیں پہنچے ہیں، مدد کی ہے، فرمایا انسان تجھ سے بڑا ناشکرا اور کوئی نہیں ہے۔ اور انسان کو پھر یہ تنبیہ بھی فرمائی، فرمایا تنبیہ یہ کی کہ آج جیسے سمندر میں پانی کی سطح پہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ تجھے کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے، اور میں جب خشکی پہ جاتا ہے تو پھر بھی یہی عقیدہ رکھ کہ خشکی میں جو مشکلات آ گئی اس میں بھی بچانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ سبق دیا اور یہ عقیدہ توحید پر 5ویں عقلی دلیل بیان فرمائی، فرمایا تیرا عقل بھی تسلیم کرتا ہے کہ سمندر میں پانی کے سطح پہ کشتیاں کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کشتی کو تھامنے والا پانی کی سطح پہ، فرمایا جب وہی چلا رہا ہے تو مان جانا جب وہاں چلانے والا میں اکیلا ہوں تو تمہاری عبادت کے لائق بھی صرف میں اکیلا ہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا